السلام علیکم دوستو، میں ہوں قاری زین الصابرین۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے سامنے سو کر بیدار ہونے کا اسلامی طریقہ کیا ہے وہ بیان کرنے والا ہوں۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنما اصول موجود ہیں۔ ہر کام کا کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، تو اسلام نے جہاں ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں، اٹھنے بیٹھنے کے آداب سکھائے ہیں، وہاں ہم نے سونے کا طریقہ بتایا اور جاگنے کا طریقہ اسلامی طریقہ بتایا ہے۔ اسلام ہماری ہر کام میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارا ہر عمل نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو بیدار ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بس ایک سادہ سا طریقہ ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ علیہ السلام جب بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے۔ وہی دعا آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سکھلائی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ ایک لائن بھی نہیں بنتی، آدھی لائن ہے۔ آپ یاد کرنا چاہے 2-3 مرتبہ سنیں گے تو یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، فوت کرنے کے بعد، یعنی نیند کے بعد جس نے ہمیں بیدار کیا۔ نیند کہتے ہیں موت کی بہن ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹ کر ہم نے جانا ہے۔ تو یہ مختصر سی دعا ہے۔ جب آپ بیدار ہوں تو اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو آپ فالو کر لیں گے تو آپ کے دن میں انشاءاللہ برکت رہے گی، اور آپ کے کاموں میں بھی برکت رہے گی، اور آپ حشاش بشاش رہیں گے۔ دوسرا کام، آپ نے اپنی آنکھوں سے نیند کو ختم کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے، اب یہ جو تیسرا کام بتانے والا ہوں، یہ حدیث میں مجھے تو نہیں ملا واضح کہ جب آپ نے بستر سے نیچے اترنا ہے تو پہلے دایاں پاؤں اتارنا ہے یا بایاں پاؤں، لیکن ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اچھا کام کرنے لگو تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ تو ہم نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، اپنے کاموں کے لیے اٹھنا ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، تو آپ نے اپنا دایاں پاؤں بستر سے نیچے اتارنا ہے۔ آپ نے اپنے ناک کو جھاڑنا ہے 3 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھا کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم بیدار ہو جاؤ تو اپنے ناک کو جھاڑو، کیونکہ ناک کے اندر شیطان رات گزارتا ہے۔ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام، اب آپ جب بیدار ہوئے، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پینا ہے یا کوئی اور کام کو برتن وغیرہ اٹھانا ہے، تو آپ نے برتن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیدار ہو جاؤ تو برتن کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھو نہ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تدری این باتت یدہ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس لیے جب تم بیدار ہو جاؤ تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لو۔ 5واں کام جو ہم نے کرنا ہے، مسواک کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے مسواک کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام بیدار ہوتے تو آپ مسواک کرتے۔ اور 6واں کام، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ 6 کام، یہ ہمارے بیدار ہونے کا طریقہ، کہ ہم نے جب سو کر اٹھنا ہے تو اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ 6 کام ہم نے کرنے ہیں۔ اگر ہم ان 6 کاموں پر عمل کرتے ہیں تو ہمارا سارا دن جو ہے نا برکت والا گزرے گا، پرسکون گزرے گا۔ جب ہماری دن کی ابتدا ہی اچھی نہیں، 12 بجے سو کر اٹھیں گے تو ہمارا دن کیسے اچھا گزرے گا؟ ہمارے دن میں برکت نہیں رہے گی۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں تو بہت خیر و برکات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے نا، وہ دنیا اور اس دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے ان سب چیزوں سے بہتر 2 رکعت نماز ہے۔
جو سنتیں ہیں فجر کی، فرض نہیں، سنتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا اللہ اس کی سارا دن حفاظت کرتا. تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں جو ہمارے لیے رہنما، آئیڈیل اور نمونہ ہے. اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے.